کملا بہت غریب ہوتی ہے۔ کملا دوسروں کے گھر کام کرنے جاتی ہے۔ کملا کی ایک بیٹی نینا ہوتی ہے۔ نینا 5ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ کملا گھروں گھروں کام کر کے اپنی بیٹی کو پڑھاتی ہے۔ کملا ایک دن ٹینا کے گھر کام کرنے جاتی ہے۔ کملا کی بیٹی نینا کی آج اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ نینا کو لے جاتی ہے۔ کملا کے ساتھ نینا کو دیکھ کر ٹینا بولتی ہے، او کملا، پھر تو آج اپنی بیٹی کو لے آئی۔ آج تیرا کام کرنے کا ارادہ ہے بھی یہ نہیں؟ ٹینا بہت امیر ہوتی ہے اور اپنی دولت کے چکر میں بہت ہی گھمنڈی ہوتی ہے۔ ٹینا کے پاس جتنا پیسہ تھا اس پر بہت غرور اور گھمنڈ کرتی تھی۔ اپنے سامنے غریبوں کی تو بے عزتی کرتی تھی۔ ٹینا کی بھی ایک چھوٹی بیٹی ہوتی ہے، نمی، وہ بھی 5ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ نینا چھوٹے اسکول میں پڑھتی ہے اور ٹینا کی بیٹی نمی انگلش میڈیم میں پڑھتی ہے۔ ٹینا کی یہ بات سن کر کملا بولتی ہے، میڈم جی معاف کرنا، آج میری بیٹی کی اسکول کی چھٹی تھی، اس لیے میں اپنے ساتھ لے آئی، گھر پہ کس کے پاس رہتی۔ کملا اپنا کام کرنے لگتی ہے۔ پھر ٹینا نینا سے بولتی ہے، نینا تو پڑھائی کر کے کیا کرے گی؟ تیری ماں تو تھک جاتی ہے کام کرتے کرتے، کیوں نہ تو اپنی ماں کا ساتھ بٹا، اور تو پڑھائی کر کے کیا کرے گی؟ ان چھوٹے اسکولوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، جو کچھ پڑھے گی پھر اپنی ماں کے ساتھ ہی لگے گی کام کرنے۔ تیری ماں کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں جو تجھے اچھے اسکول میں پڑھا سکے۔ دیکھ میری بیٹی، دیکھ انگلش میڈیم میں پڑھ رہی ہے اور وہ نوکری لگا سکتی ہے، تیری کہاں اوقات ہے؟ ٹینا کی یہ بات سن کر نینا بولتی ہے، نہیں آنٹی، میں پڑھ لکھ کر انجینئر بنوں گی، اور میں بہت دل لگا کے پڑھائی کرتی ہوں اور میری ماں مجھ کو اسکول بھیجتی ہیں۔ میں پڑھ لکھ کر انجینئر بنوں گی اور اپنی ماں کی غریبی دور کروں گی۔ کملا، اپنے بچوں کو اتنا سپنا دکھایا کرو جو تم پورا کر سکو۔ تم نے تو اپنی بیٹی کو انجینئر کے سپنے دکھائے ہیں اور جو یہ تم کبھی نہیں کر سکتی۔ تمہاری تو یہی اوقات ہے کہ چھوٹے اسکول میں پڑھا کر اور بڑے بڑے سپنے دکھانے بچے کو۔ جو سچائی ہے وہ اپنی بیٹی کو سچائی بتا دو۔ یہ پڑھائی کی ضد چھوڑ دے اور اپنی ماں کے ساتھ کام کرائے۔ ٹینا کی یہ بات سن کر کملا کچھ نہیں کہتی ہے اور کملا اور نینا گھر آ جاتے ہیں۔ نینا اپنی ماں سے بولتی ہے، ماں، آنٹی صحیح کہہ رہی تھی کہ بیٹی کو سپنے مت دکھاؤ، انجینئر نہیں بنے گی۔ کیا ماں میں انجینئر نہیں بنوں گی؟ ان کی بیٹی تو انگلش میڈیم میں پڑھتی ہے اور میں ایک چھوٹے اسکول میں پڑھتی ہوں۔ نہیں بیٹی، ان کے تو کام ہے غریبوں کو پریشان کرنا اور ان کی غریبی کی مذاق بنانا۔ بیٹی تم پڑھائی کرو، جو تم نے سوچ رکھا ہے وہی کر کے دکھانا ان کو۔ دنیا تو الٹی سیدھی سناتی ہے پر انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے، تو صرف اپنی پڑھائی پہ دھیان دے۔ نینا روز اسکول جاتی اور اپنی پڑھائی پہ بہت دھیان دے رہی تھی۔ ادھر ٹینا کی لڑکی نمی اپنے فون میں رہتی ہے اور پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتی ہے۔ ایک دن کملا اس کے گھر کام کرنے جاتی ہے۔ بیٹا، میں یہاں کی جھاڑو لگاؤں گی، آپ اٹھ کے باہر چلے جاؤ۔ نہیں بھائی، آپ کہیں اور کی صفائی کرنے، یہاں کی ابھی مت کرنا، یہاں میں بیٹھ کر فون چلا رہی ہوں۔ نمی کو فون چلاتے ہوئے کملا بولتی ہے، بیٹا نمی زیادہ فون نہیں چلاتے اور آپ اپنی پڑھائی پہ دھیان دو۔ پتہ ہے نا تمہاری ماں کتنے پیسے لگا رہی ہیں تمہاری پڑھائی کے لیے، اور کچھ ہی دن رہ گئے ہیں تمہارے بھی ٹیسٹ کے، میرے بیٹی کے بھی ٹیسٹ ہیں اور تمہارے بھی۔ اس ٹائم اپنی پڑھائی کا دھیان دو۔ کملا نمی کو سمجھا رہی تھی، اتنے میں ٹینا آ جاتی ہے اور ٹینا بولتی ہے، کملا، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا میری بیٹی سے ایسے بات کرنے کا؟ میری بیٹی ہے، میری مرضی، میں کیا کرواؤں؟ تمہیں کیا؟ تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے بس۔ میری بیٹی بڑے انگلش میڈیم میں پڑھ رہی ہے
اور اس کی فکر مجھے ہونی چاہیے، تمہیں نہیں۔ اب کہہ دیا ہے نمی سے، آئندہ کچھ مت کہنا۔ ٹینا کی یہ بات سن کر کملا اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ پھر کچھ دن بعد نمی کے اسکول میں ٹیسٹ ہونے لگتے ہیں۔ نمی اپنی ماں سے بولتی ہے، ماما پرسوں میرا میتھ کا ٹیسٹ ہے اور میرے کچھ بھی یاد نہیں ہے، مجھے آپ یاد کرا دو یا کوئی ٹیچر دیکھ دو، میرے کچھ بھی یاد نہیں ہے ماں۔ اتنی جلدی کوئی ٹیچر بھی نہیں ملے گا، کیسے تمہارا پیپر ہوگا یہ؟ اب کیا کروں میں؟ تمہارے پاپا سے بولتی ہوں تو وہ بھی نہیں سنتے اور الٹی میری ڈٹائی لگائیں گے۔ ٹینا کی یہ بات سن کر نینا بولتی ہے، آنٹی جی میں نمی کو میتھ کی پڑھائی کروا دوں، میں میتھ میں بہت اچھی ہوں، میرے میتھ میں بہت اچھے نمبر آتے ہیں۔ نہ رہنے دو، تمہارا چھوٹا سا اسکول اور میری بیٹی کا انگلش میڈیم۔ نہیں آنٹی جی، جو نمی کے بکیں ہیں وہی بکیں میری ہیں۔ اچھا میں آپ کے سامنے ہی نمی کو یاد کراؤں گی اور آپ دیکھ لینا۔ پھر نینا نمی کو پڑھاتی ہے۔ نینا کی پڑھائی نمی اچھی طریقے سے سمجھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ٹینا بہت خوش ہوتی ہے اور پھر اگلے دن نمی کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ نمی کے نمبر اچھے آتے ہیں اور سب سے زیادہ میتھ میں نمبر آتے ہیں۔ نمی کا رزلٹ دیکھ کر ٹینا بولتی ہے، مجھے معاف کرنا کملا، میں نے آپ لوگوں کو بہت غریب اور کمزور سمجھ رکھا تھا اور مجھے سچائی بھی نہیں پتہ تھی۔ میں اپنے دولت کے چکر میں بہت غرور گھمنڈ میں رہتی ہوں۔ اگر آپ کی بیٹی نینا میری نمی کو نہیں پڑھاتی تو شاید میری بیٹی کے نمبر کٹ ہی جاتے۔ ٹینا کملا سے معافی مانگتی ہے۔ اب ٹینا نینا کو اپنے پاس رکھتی ہے اور اس کی پڑھائی پہ بہت دھیان دیتی ہے تاکہ نینا کا انجینئر کا سپنا پورا ہو سکے۔ نینا کو انگلش میڈیم میں نمی کے پاس لگا دیتی ہے۔ اب نمی اور نینا پکی والی دوست بن جاتی ہیں۔